بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ویب ٹی وی۔ میں ہوں عبداللہ بلوچ۔ آج کل ایک نئے کردار سے آپ لوگوں کا تعارف ہوا ہے۔ کردار تو صدیوں پرانا ہے لیکن آج کل وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے ارطغرل غازی۔ یہ کریکٹر جو ہے یہ 13ویں صدی کا کریکٹر ہے اور اس کا تو تعلق تھا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کریکٹر کے بارے میں اس لیے بتاؤں گا کہ موجودہ حالات کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے اور کون سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کے ساتھ ان کو جوڑ کے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے ڈرامہ دکھانے کا فیصلہ کیوں کیا اور جن کو تکلیف ہے ان کو تکلیف کیوں ہے؟ دراصل یہ معاملہ بہت صدیوں پہلے کا ہے۔ 13ویں صدی میں جب چنگیز خان کی قیادت میں بمبولیا سے نکلنے والے بہت سارے بمبول تاتاری یہ حملے کر رہے تھے مسلمانوں پہ، یورپینز تھے، چین تک گئے، انہوں نے بے شمار ملکوں کو فتح کیا، بہت زیادہ تباہی پھیلائی، بہت زیادہ لوٹ مار کی اور بڑے ظالم ان کے فوجی ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں جب انہوں نے تباہی پھیلائی تو یہ کورزن کے علاقوں تک گئے جو سیکٹر ایشیا کا ایک جنوبی ایریا ہے۔ جب یہ کورزن کے علاقے تک گئے تو کورزن کے ایک بڑی تگڑی سلطنت تھی، ان کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ جب انہوں نے وہاں پر تباہ کیا تو وہاں سے ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگا۔ اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا سلمان شاہ۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے اور اس کا جو تیسرا نمبر پہ بیٹا تھا یہ ڈرامہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس کا نام ارطغرل ہے۔ ارطغرل غازی اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو اس کا بیٹا تھا یہ اس کے ساتھ اس قافلے میں موجود تھا اور لگ بھگ کوئی 400-500 خاندان تھے اور بہت سارے لوگ تھے، عورتیں، بچے سب جا رہے تھے۔ دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے جو بادشاہ تھا سلمان شاہ، جو سردار تھا اس قبیلے کا، وہ ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ یہ مسلمان تھا اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو، اس قبیلے والے کو، ارطغرل کو جو ہے، ارطغرل غازی کو جو ہے انہوں نے بنا دیا، اپنے قبیلے کا سردار چن لیا۔ اور اس کے بعد یہ شخص اپنے ایک چھوٹے بھائی کو لے کے، 2 بھائی اس کے الگ ہو گئے تھے، اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے یہ ٹریول کرتا گیا، ترکی کے علاقوں میں جاتا گیا کیونکہ وہاں پر ترک و مران رہتے تھے، وہاں پر تھوڑی صورتحال بہتر تھی۔ جب یہ وہاں ٹریول کر رہا تھا انقرہ کے قریب، جب یہ جنگل سے نکلے تو انہوں نے دیکھا سامنے وادی میں 2 فوجیں لڑائی کر رہی تھی۔ تو ان میں سے ایک فوج جو تھی وہ تھی علاء الدین کی، جو اس وقت وہاں کے سلطان تھے اور مسلمان تھے، اور دوسری جو فوج تھی وہ غالباً تاتاریوں کی کہی جاتی ہے کہ ان کی فوج تھی۔ تو تاتاریوں پہ تو ان کو پہلے بھی غصہ تھا تو انہوں نے ہارنے والی فوج کا ساتھ دے دیا۔ 444 بندے مختلف روایات میں ان کے ساتھ تھے، تو 444 بندوں کے ساتھ انہوں نے بڑا وحشی قسم کا حملہ کیا۔ ان کے لوگ بھاگے نہیں، ڈرے نہیں۔ تو ارطغرل کی مدد سے جو سلطان علاء الدین تھا اس دور میں، وہ ہاری ہوئی جنگ جیت گیا اور تاتاریوں کو بھاگنا پڑا۔ تو سلطان کو یہ پسند آ گیا، ان کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کو ایک علاقہ بھی دے دیا، پہاڑی علاقہ، کہ جناب آپ یہاں پر رہیں، آپ یہاں کے سردار بن جائیں اور صرف ہمارے جو دشمن ہیں ان کو آپ روکنے میں ہماری مدد کریں۔ ارطغرل غازی وہاں پر گیا اور جا کر وہاں پر جم کر بیٹھ گیا۔ ارطغرل نے اپنی زندگی میں خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ اس کو ایک چاند نظر آیا، ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کی شاخیں جو ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلتی ہے اور بہت دور تک، کئی ملکوں تک۔ تو اس کی مرشد نے اس کو اس ٹائم پہ بتایا تھا کہ تم بہت بڑی حکمرانی کرو گے، تمہاری اولاد بھی، اور تم لوگ اسلام کے لیے اور دین کے لیے کام کرو گے، تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اور اس کا جو خواب ہے وہ اس طرح پورا ہوا کہ جو اس نے اپنے خواب کے اندر دیکھا، اس نے 4 پہاڑ دیکھے تھے اور 4 دریا بھی دیکھے تھے۔ تو جو 4 دریا ہیں اس کی سلطنت میں تھے، دجلہ بھی، فرات بھی، نیل بھی، دینوک بھی، یہ ساری اس کی سلطنت میں تھی۔ اور جو 4 پہاڑ اس نے دیکھے تھے ان میں سے کوئی توت، کوئی کاف، کوئی اطلس اور کوئی ولقاف، یہ تمام ان کے سلطنت میں شامل تھے۔ 650 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ 650 سال کے بعد پہلی جنگ عظیم آئی۔ اس نے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا اور کرتے کرتے اپنی سلطنت بناتا گیا اور ایک وقت آیا کہ وہ اپنی وفات سے پہلے ہی بہت طاقتور ہو گیا۔ اس کے بیٹوں میں سے جو چھوٹا بیٹا تھا عثمان، اس نے اس کی جگہ لی۔ وہ بڑا پکا اور سچا مسلمان تھا اور بڑا قابل آدمی تھا۔ اس شخص نے فیصلہ کیا کہ وہ خلافت کو زندہ کرے۔ اس نے اتنی زیادہ خلافت فتح کی، اتنے زیادہ علاقے فتح کیے کہ 3 بر اعظموں تک ان کی حکومت پھیل گئی۔ پہلے تو اس کے والد نے بڑے کارنامے کیے تھے جس کے اوپر ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد عثمان آیا تو عثمان نے جو خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور 3 بڑے اعظموں میں یہ پھیل گیا۔
اب میں آپ کو بالکل مختصراً بتاتا ہوں کہ بعد میں کیا ہوا۔ انہوں نے لگ بھگ کوئی 650 سال حکمرانی کی، خلافت عثمانیہ موجود ہے، لیکن 650 سال کے بعد ان میں عیاشی آ گئی، غداریاں آ گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی جو خرابی کی صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ حجاز ان کے پاس تھا۔ حجاز کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ، ان دونوں کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا، اور لگ بھگ 40 ایسے ملک موجود ہیں دنیا میں جن پہ براہ راست خلافت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، 3 بر اعظموں میں۔ تو یہ بہت بڑے طاقتور لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن پہلے جنگ عظیم کے بعد یہ کمزور پڑ گئے، اور اتنے کمزور پڑ گئے کہ ان کا جو اس دور کا جو سلطان تھا رئی الدین، اس کو جو ہے جلا وطن بھی ہونا پڑا۔ پہلی جنگ عظیم میں دنیا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ ان میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جو برطانیہ کے ساتھ تھے، ان میں سے امریکہ تھا، ان میں آئرلینڈ تھا، فرانس تھا، روس تھا، اٹلی تھا، اور دیگر بھی اور ممالک تھے۔ اسی طرح جرمنی اور دیگر ممالک کچھ آس پاس کے جو ہیں وہ ساتھ دے رہے تھے اس دور میں ترکوں کا، اور وہ اپنی خلافت بچانے کے لیے زور لگا رہے تھے۔ لیکن اس جنگ میں پہلے 3 سال تک تو ان کو فتح ملتی رہی خلافت عثمانیہ والوں کو، اور اس کے بعد یہ مالی طور پہ جب کمزور ہوئے تو ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا اور جنگ ہارنا شروع ہو گئے۔ ایک معاہدہ ہوا، میں زیادہ لمبی بات اس وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ بیچ میں بہت سارے معاہدہ ہوئے آہستہ آہستہ، جو کئی سلطنتیں آزاد ہونا شروع ہوئے۔ 40 ایسے ممالک ہیں جو خلافت عثمانیہ کے دور میں جتنا بڑا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا اس میں سے نکلا تو 3 بڑے اعظموں میں 40 بڑے ممالک نکل آئے جو آزاد ہو گئے۔ اب اس میں سعودی عرب بھی ہے، عراق بھی ہے، اور بہت سارے علاقے، شام بھی ہے، مصر بھی ہے، بے شمار اور ممالک ہیں جو اس کے اندر سے نکلے۔ تو جب ترکی کے بعد سے اجازت مکمل کا کنٹرول تھا تو وہاں پر سعودی عرب آئے، سعود خاندان کی حکومت آئی کہ ادھر سعودی عربیہ بن گئے۔ تو اس کے بعد سے اب تک جب خانہ کعبہ کے یا مسجد نبوی کے جو نقشہ ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی کی گئی تو ترکی نے باقاعدہ جہاز بھیج کر بھی ایک پتھر اپنے پاس منگوایا استنبول میں، اور وہ پتھروں کو، تمام چیزوں کو انہوں نے سنبھال کے رکھے تاکہ ترک یاد رکھے کہ کسی دور میں ترکوں کے پاس یہ ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی کہ حج پہ آنے والے لوگ، عمرہ پہ آنے والے لوگوں کے میزبان وہ ہوں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ میزبانی ان کو دوبارہ ملے۔ میں اس کے اوپر ایک اور ایپیسوڈ میں بات کروں گا۔ اب ایک معاہدہ طے پایا دونوں فریقین کے بیچ میں، جرمنی نے درخواست کی، جنگ بندی کی، تو یہ معاہدہ جو فائنل معاہدہ ہوا سب سے آخر میں، وہ معاہدہ ہوتا ہے جی لاؤزان میں۔ لاؤزان میں جو معاہدہ ہوتا ہے یہ سوئٹزرلینڈ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر جو چیزیں طے پائی وہ ترکوں کے لیے ایک نئی زندگی بھی تھی اور ان کے بہت سارے خواب بھی تھے۔ وہ معاہدہ میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایکچولی اسی معاہدے کے اوپر آج ساری دنیا بخلاہٹ کا شکار ہے۔ معاہدہ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی، اس کے جتنے بھی جانشین ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا، ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو لاپتہ کر لیا گیا، کچھ کو جلا وطن کر دیا گیا۔ خلافت کے جتنے بھی اثاثے تھے وہ سارے کے سارے ضبط کر دیے گئے۔ یہ 3 بر اعظموں میں پھیلے ہوئے تھے، بے شمار اثاثے تھے، وہ سارے جیتنے والے ممالک کے احتیاطی نے ضبط کر دیے۔ ترکی کو ایک سیکولر ریاست بنا دیا گیا، اور یہ طے پا گیا کہ ترکی کے اندر اسلامی قوانین نہیں ہوں گے۔ ایون شروع میں یہ تھا کہ وہاں پر عربی میں اذان بھی نہیں دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ خلافت پہ قدغن لگا دی گئی کہ آپ خلافت کی بات نہیں کریں گے، شریعت کی بات آپ نہیں کریں گے۔ ترکی کو ایک اور پابندی کا سامنا کرنا پڑا جو بڑی خوفناک تھی۔ اس کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنے ملک میں سے معدنیات نہیں نکال سکتا، وہ ترکی کے اندر سے اور دنیا کے کسی بھی علاقے سے پیٹرول کے لیے ٹریولنگ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو ہمیشہ پیٹرول خریدنا پڑے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ترکی میں تیل کے بڑے ذخائر ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو ٹریل کرے۔ باسفورس ان کے پاس ایک سمندر ہے، اس کی ایک بندرگاہ ہے، باسفورس اسے کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک استنبول یا اس پرانا نام اس کا مسلم دنیا ہے، جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہاں پر یہ سمندر کا کنارہ ہے۔ اب اس بندرگاہ کو انٹرنیشنل پانی قرار کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے جتنے بھی جہاز گزریں گے، بحری جہاز، ترکی ان سے کرایہ وصول نہیں کرے گا، ان سے کسی قسم کا جو ہے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے جتنی نہر سویز کی ہے۔ بہت ریڑھ کی ہڈی ہے دنیا کی تجارت کی نہر سویز، بالکل اسی طرح یہ باسفورس۔ لیکن ترکی کو منع کر دیا گیا کہ آپ یہاں سے ٹیکس نہیں لے سکتے۔ اچھا، یہ معاہدہ جو تھا
یہ عالمی سطح کا معاہدہ تھا، اس کی مدت تھی 100 سال، یعنی کہ ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی کسی شک کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب وہ 100 سال کب مکمل ہو رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ یہ معاہدہ ہوا تھا 1923 میں، یہ جولائی 1923 میں ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہوا 1924 میں۔ 2023 میں ترکی اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ ایک آزاد ترکی کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے آج کا سب سے بڑا سوال۔ طیب اردگان وہاں پہ موجود ہیں اور وہ اب دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھ رہے ہیں، ترک کیا چاہتے ہیں اور ان سے کون کون خوف زدہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ارطغرل سے شروع ہونے والی کہانی ہے، اس کو اس وقت اس لیے دہرایا جا رہا ہے تاکہ جو لوگ اس کو دیکھیں، جو مسلمان اس کو دیکھیں، وہ دوبارہ سے نیت باندھیں اور کوشش کریں کہ وہ جو عزم رفتہ ہے یا وہ جو پرانی ہماری کھویا ہوا مقام ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ یہ ہے پہلا اسٹیپ۔ اب اس کے خلاف پاکستان کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو بولنا شروع ہو جائیں گے، اور اگر وہ ایسے بولیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے ایجنڈے پہ بول رہے ہیں، کیونکہ امریکہ، پورا یورپ اور کچھ ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں پر بادشاہت ہے، جہاں پر ملوکیت ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ لوگ یہ ڈرامہ دیکھیں یا اس کرداروں کے بارے میں جانیں، اور ان کرداروں کے بارے میں جاننے کے بعد اس خواہش کو اپنے اندر پالنا شروع کر دیں کہ دوبارہ سے مسلمان اکٹھے ہوں۔ یاد رکھیے گا جب ترک خلافت ختم ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو پوری دنیا میں کہیں کسی مسلمان ملک نے آواز نہیں اٹھائی، کیونکہ ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بادشاہت مل رہی تھی یا وہ اس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے تھے، لیکن صرف ایک جگہ تھی جہاں سے آواز اٹھائی گئی اور جہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا، اور وہ ہے بر صغیر، پاکستان اور ہندوستان۔ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، لیکن یہاں سے بہت بڑی تعداد مسلمان گئے اور خلافت کے لیے لڑے، ان کی قبریں آج بھی وہاں پر ترکی میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی نسبت پاکستانیوں سے ہمیشہ زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہماری وہاں پر قبریں موجود ہیں۔ ہندوستانیوں سے اس علاقوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ ہم نے پوری دنیا میں ان کی خلافت کے لیے آواز اٹھائی، ان کے بچانے کی کوشش کی۔ اب 100 سال مکمل ہونے کے بعد یاد رکھیے گا کہ ترکی اپنا حق مانگنے کی کوشش کریں گے۔ میں اب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آنے والی ایپیسوڈ میں کہ ترک کیا تیاری کر رہے ہیں اور دنیا کیا سوچ رہی ہے، سعودیہ کیا سوچ رہا ہے، ایران کیا سوچ رہا ہے، پاکستان کہاں کھڑا ہے، ترکی کیا پلان کر رہا ہے، اور یورپ، امریکہ اس کو روکنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اور کرونا کا آنا کس کے لیے بہتری کا ایک پیغام ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ پسند آئی ہے تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ ہم مزید اچھا کام کر کے آپ کو دکھائیں۔ میں اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکچولی آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔